رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کی بحث میں ہم 11 چیزوں پر تبادلہ خیال کریں گے جو آپ کو خاموشی سے اپنی زندگی سے ختم کرنا چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم خاموشی سے کیوں کہتے ہیں؟ ارادہ کسی بھی بیرونی دباؤ کے بغیر پر غور کرنے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آسان ہے۔ اس گفتگو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ ان میں سے کچھ بری عادتوں کے مالک ہو سکتے ہیں۔ کمزور مت بنے، وقت محدود ہے اور موت یقینی ہے۔ نمبر 1، عدم مطابقت اور غلط ترجیحات۔ زندگی ایک جیگلنگ عمل کی طرح ہے جہاں ہم مختلف ترجیحات اور ذمہ داریوں میں توازن رکھتے ہیں۔ ہر گیند ہماری زندگی، کام، خاندان، صحت، ذاتی ترقی کے ایک مختلف پہلو کی نمائندگی کرتی ہے۔ اب تصویر بنائیں کہ ان میں سے کچھ دوسروں کے مقابلے میں بھاری ہیں، زیادہ توجہ کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اگر ہم غیر مستقل طور پر اپنی توجہ مرکوز کرتے گئے اور بھاری گیندوں کو نظر انداز کرتے گئے تو جگلنگ کا پورا عمل غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ غلط ترجیحات ہلکی پھلکی گیندوں کو جوڑنے کا انتخاب کرنے کی طرح ہے، جبکہ بھاری گیندیں زمین پر گر جاتی ہیں۔ یہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اسلام مومنوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں مستقل مزاجی اور توازن برقرار رکھیں اور اپنے عقیدے کے مطابق وضع کردہ اقدار اور اصولوں کے مطابق معاملات کو ترجیح دیں۔ ایسا کرنے میں ناکامی ایک منقسم زندگی، مقصد کی کمی، کامیابی کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادات اور اعمال میں مستقل مزاجی کی مثال تھے۔ ہم ان کی زندگی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: روحانی ذمہ داریاں، ترقی، خاندانی امور، ذاتی سماجی قیادت کے معاملات۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ الآداب المفرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کے لیے مسلسل وقت نکالا، کسی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ در حقیقت ہر صحابی کو لگتا تھا کہ وہ ان کے ارد گرد سب سے خاص شخص ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے معاملات قالین کے نیچے نہیں دھوئے اور نہ ہی بھولے۔ اپنی زندگی میں حقیقی ترجیحات کا پتہ لگائیں۔ کس چیز پر 1 گھنٹہ خرچ کرنے کے قابل ہے؟ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ کیا کرنا ضروری ہے اور کیا کرنا اچھا ہے؟ اس کے مطابق اپنے مستقل طور پر ان سرگرمیوں کے لیے وقت مختص کریں جو اہمیت رکھتی ہیں۔ نمبر 2، آپ کے کاموں میں تاخیر کر رہا ہے۔ اپنے کاموں کو ایک کتاب کے ابواب کے طور پر سوچیں۔ ہر ایک قیمتی علم اور تجربہ رکھتا ہے۔ اپنے کاموں میں تاخیر کرنا اس کتاب کو دھول جمع کرنے والی شیلف میں بند رکھنے کی مترادف ہے۔ تاخیر مومن کا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان کی فوج کا ایک بہت بڑا سپاہی ہے۔ جو وقت گزرتا ہے، آپ کی زندگی کی کتاب میں نہ پڑھے گئے صفحات کھوئے ہوئے مواقع کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک ناقابل استعمال صلاحیت جس تک کبھی رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہر دن کتاب بند رہتی ہے، وہ ابواب نہیں پڑھی جاتی ہے اور آپ کی ترقی اور کامیابی کا بیانیہ نامکمل رہتا ہے۔ اگرچہ تاخیر کے بارے میں واضح آیات موجود نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی: اے اللہ، میں تجھ سے نااہلی اور کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ کاموں کو چھوٹے، قابل انتظام اقدامات میں تقسیم کریں اور حقیقت پسندانہ ڈیڈ لائنز مقرر کریں۔ اپنی نیند کی عادات کو ایڈجسٹ کریں، کیونکہ اگر آپ کامیاب دن گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو وقت پر سونے کی ضرورت ہے۔ جسمانی طور پر فٹ رہنے، اپنے کھانے کی عادات کا خیال رکھنے کا مقصد رکھیں۔ نمبر 3، میڈیا اپنی کھپت میں حد سے زیادہ منفی ہے۔ معلومات کے دور میں اسلام میڈیا کی کھپت کے بارے میں متوازن نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ منفی مواد کی حد سے زیادہ نمائش آپ کو متاثر کرے گی۔ اسلام مومنوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ استعمال کردہ مواد کے بارے میں ہوشیار رہیں۔
جو کچھ آنکھوں میں داخل ہوگا وہ آپ کے دل میں داخل ہو۔ اسلام کی تعلیمات میں آنکھوں، کانوں اور دل کو نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو تاکید کی ہے کہ وہ اس بات سے محتاط رہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس چیز کا سامنا کرتی ہے۔ اس سے دنیا اور یہاں تک کہ اللہ کے بارے میں بھی کبھی منفی تصورات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ جس مواد کے ساتھ مشغول ہیں اس کے بارے میں منتخب رہیں۔ اسکرین کے وقت پر حدود مقرر کریں اور ایسے مواد کو ترجیح دیں جو ترقی اور تعلیم دیتا ہے۔ آپ کی ذہنی صحت پر میڈیا کے اثرات پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی کھپت کی عادات کو ایڈجسٹ کریں۔ ایسی سرگرمیوں میں مشغول رہیں جو مثبت کو فروغ دیتی ہے، جیسے فائدہ مند ابواب پڑھنا، حوصلہ افزا لیکچر سننا اور فطرت میں خاندان کے ساتھ یا مثبت اثرات کے ساتھ وقت گزارنا۔ نمبر 4، مادی املاک سے لگاؤ۔ اسلام مومنوں کو مال و دولت کے بارے میں متوازن نقطہ نظر رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگرچہ مالی کامیابی کی حوصلہ شکنی کی نہیں کی جاتی ہے، لیکن دنیاوی اشیاء سے حد سے زیادہ لگاؤ روحانی زوال کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنوں اور زیادتیوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو بہت سادہ رکھا۔ اسلام ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور وہ دولت کو اختتام کے بجائے ایک ذریعے کے طور پر دیکھے اور مادی فلاح و بہبود کے لیے متوازن اور محتاط نقطہ نظر کو فروغ دیں۔ باقاعدگی سے خیرات میں مشغول رہیں اور اپنے مال کو ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹیں۔ زکوٰۃ کے اسلامی اصول سے ہم آہنگ ہو کر لا تعلقی کی ذہنیت حاصل کریں اور یہ یاد رکھیں کہ حقیقی دولت دل کی فراوانی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی میں مضمر ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی آسائشیں میرے لیے نہیں ہے، میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو سائے میں ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر اپنے راستے پر چلا جاتا ہے۔ نمبر 5، غیر حقیقی توقعات رکھنا۔ زندگی ایک کشتی کی طرح ہے جو وسیع سمندر میں سفر کرتی ہے۔ ہمارے مقاصد، خواب، موقع کی ہوا کو پکڑتے ہوئے اس کشتی کا کام کرتے ہیں۔ تاہم اگر ہم مسلسل ہوا کی توقع کرتے ہوئے اپنی کشتیوں کو بہت سختی سے ترتیب دیتے ہیں تو ہم خود میں مایوسی محسوس کر سکتے ہیں۔ زندگی کی ہوا غیر متوقع ہوتی ہے، کبھی ہلکی ہوائیں اور کبھی طاقتور ہوائیں جو ہمیں تباہ کرنے کا خطرہ پیدا کرتی ہیں۔ کامیابی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ہمیں اپنی کشتیوں کو ایڈجسٹ کرنا ہو، بدلتی ہوئی ہواؤں پر توجہ دینا ہوگی، قدرتی بہاؤ اور تبدیلی کو اپنانا ہوگا۔ غیر حقیقی توقعات رکھنا ایک مستحکم ہوا کا مطالبہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ہمارے سفر کو آسان بناتا ہے اور زندگی کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ یہ ہے۔ اسلام زندگی کے بارے میں ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کی وکالت کرتا ہے جس میں ہماری توقعات بھی شامل ہے۔ غیر حقیقی توقعات رکھنا مایوسی اور بعض اوقات تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 286 انسانی حدود کو تسلیم کرتی ہے اور زندگی کے بوجھ کو نبھانے میں اللہ سے مدد طلب کرتی ہے۔ ذاتی طاقتوں اور حدود کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایسے اہداف مقرر کریں جو چیلنجنگ لیکن قابل حصول ہوں۔ یہ اچھے اہداف ہیں۔ نمبر 6، ذاتی ترقی کو نظر انداز کرنا۔ اعلیٰ درجے کی پیشہ ورانہ مہارت وہ چیز ہے جس کی اللہ رب العالمین مومنوں سے توقع رکھتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی عمدہ کرتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ہر کام عمدہ طریقے سے کرو۔ صحیح مسلم۔ آپ کی زندگی ایک رسالے کی طرح کام کرتی ہے جو لکھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ہر صفحہ ذاتی ترقی کے مواقع سے بھرے دن کی طرح نمائندگی کرتا ہے۔ اب اپنے آپ سے یہ پوچھیں، آپ کے رسالے کے کتنے صفحات خالی رہتے ہیں؟ ذاتی ترقی کو نظر انداز کرنا ان صفحات کو اچھوتا چھوڑنے کے مترادف ہے۔ ترقی سیکھنے اور خود کو دریافت کرنے کا راستہ تیار کرنے کا موقع کھو دیتا ہے۔ دن گزر جائیں گے اور صفحات خالی رہیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا نشان چھوڑ دیں۔ غفلت کو آپ کا رسالہ نامکمل رہنے کی وجہ سے نہ بننے دیں۔ دن پر قبضہ کریں، اس قلم کو پکڑیں اور ان صفحات کو بھر دیں۔ نمبر 7، شکر گزاری کا فقدان۔
اگر آپ ہر صبح اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ہے کہ آپ کو ایک اور دن جینے کے لیے، ایک بار پھر ہوا میں سانس لینے کے لیے، اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے ایک بار پھر ملنے کا موقع ملنے کے لیے، تو میں ضمانت دے سکتا ہوں کہ آپ جانے سے کہیں زیادہ خوش ہوں گے۔ اس عکاسی کے بغیر آپ کی زندگی میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے، پھر بھی آپ خوش ہو گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے وقت نکال رہے ہوتے ہیں تو ناشکری اور منفیت جیسے برے خیالات اور احساسات ہمارے دل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک ہی وقت میں شکر گزار، غصے اور خوفزدہ نہیں ہو سکتے۔ جب آپ شکر گزار ہوں گے تو آپ کا ذہن اس چیز پر مرکوز نہیں ہوگا جس کی آپ میں کمی ہے، بلکہ آپ کو وہ نعمتیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس ہے، اور یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ خوشی ختم نہیں ہوتی۔ یہ بھی سچ ہے، جیسے جیسے دن گزرتا ہے ہم 100 مختلف سمتوں میں کھینچے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کی طرف راغب ہوتے ہیں، ہم تعریف کے اس مرکز کو کھو دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہوئے مسلسل اللہ کو یاد کرنے میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ جاننا مفید ہے کہ کسی بھی وقت ہم منتخب کرتے ہیں، ہمیں الحمدللہ کہنے کے لیے بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ مائکرو ویو اوون کتنا زبردست ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے لیے 10 سیکنڈ میں کھانا گرم کرتا ہے، لہٰذا آپ کو ٹھنڈا بچا ہوا کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک نسبتاً نئی ایجاد ہے، اس کی تاریخ 1946 میں ہے، اور اس وقت صرف امیر لوگ ہی اسے برداشت کر سکتے تھے۔ کیا اعزاز ہے! ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ تلاش کریں، کچھ بھی جس کے لیے آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ریفریجریٹر، آپ کا بستر، آپ کے سر پر چھت، آپ کے گھر میں کھانا اور پانی۔ واقعی اس بارے میں سوچیں، اس شکر گزاری کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور اسے لکھیں۔ اس مشق کے اختتام پر دیکھیں کہ آیا آپ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 8، منفی خیالات اور مسلسل شکایات عادت بن سکتی ہے، جس سے نہ صرف ہماری ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ زندگی کے بارے میں آپ کا مجموعی نقطہ نظر بھی متاثر ہوتا ہے۔ کون واقعی منفی شکایت کرنے والے لوگوں کے ارد گرد رہنا پسند کرتا ہے؟ یہ سب کو نیچے کھینچتا ہے اور کوئی مثبت پیش رفت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی صبر کسی آفت کے پہلے دھتکے میں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ در حقیقت ہر امتحان ایک نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک امتحان آپ کو اس کے پاس واپس لانے کا اللہ کا راستہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تنگی تمہیں اس کے قریب لے آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہو وہ عذاب ہو جو آخرت میں آپ کے گناہوں کو کم کر دے۔ شکایت کرنے کے بجائے ہمیں مشکلات کا خیر مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 9، فضول خرچی۔ فضول خرچی یا اسراف اسلام میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اس تصور کی جڑیں اس عقیدے سے جڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے استعمال کے لیے وسائل کا فراہم کیے ہیں اور ان کو ضائع کرنا شکر گزاری کے اصول کے خلاف ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 31 میں، اے بنی آدم، ہر مسجد میں اپنی زینت لے لو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی زندگی میں کفایت شاری اور زہد کی مثال پیش کرتے ہوئے تعلیم دی کہ کھانے کا ایک ٹکڑا بھی ضائع کرنا ناقابل قبول ہے۔ فضول خرچی نہ کرو، ہوشیار رہو۔ نمبر 10، حسد۔ حسد دل کی ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس نے خود ابلیس کو جنت سے باہر نکال دیا جب اس نے ہمارے والد آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اس کی جڑ میں تعریف سے آتا ہے۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ کسی اور کے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یا شاید کچھ ایسا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کے لیے اچھا محسوس کرنے کے بجائے اس شخص کی طرح بننے کی کوشش کرنے، اور اس کے بجائے آپ جن خصوصیات کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نفرت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کس ایسی چیز کی یاد دلاتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہو سکتی، اور بنیادی طور پر یہ خروج کی ایک شکل ہے جو خود اللہ کے خلاف بغاوت کی ایک شکل ہے، جس نے حکم دیا کہ اس شخص کو یہ نعمتیں ملنی چاہیے
इसे अपने दिल में पकड़ना एक रोशन कोयले को पकड़ने के मुतरादिफ है। ये सिर्फ इस आग को जलाता है, ये जहर पीने की तरह है और उम्मीद है कि दूसरा शख्स बीमार हो जाएगी। अगर आपको कभी कामयाबी की उम्मीद है तो हसद को आपकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर हटाने की जरूरत है। बुरी नजर डालकर ये अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी इंतहाई नुकसानदाह हो सकता है। ये एक ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ इन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जिनसे आप हसद करते हैं। ये बराह रास्त आपको नुकसान पहुंचाती है और आप इस बीमारी के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी शख्स के लिए जवाबदार होंगे। ये लफ्जी तौर पर एक ऐसा मौजू है जिसमें अपने आप में 1 घंटा लग सकता है। लिहाजा आज के लिए हम इश्तराक करेंगे कि हसद को हल करने के बेहतरीन तरीके ये हैं कि हसद की असली वजह को हसद के तौर पर समझें और ये समझें कि असल में जब भी आप हसद महसूस करते हैं ये एक ऐसे शोबे का इशारा है जिसमें आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। एक ऐसा इलाका जिसमें आप मुमकिन तौर पर बेबस महसूस करते हैं। दिल की बीमारियों और इनके इलाज पर तहकीक इस जज्बात की अहमियत को समझने की कोशिश करती है और ये आपको किस तरह गुमराह कर सकती है। और यकीनन हसद और इसके लोगों के बारे में कुरान और मुतअद्दिद आयात देखना मत भूलना। नंबर 11, गपशप और बैकबाइटिंग। गपशप और बैकबाइटिंग आम है। समाजी रवैये अगरचे अक्सर बेज़रर के तौर पर मुस्तरद कर दिए जाते हैं, दरअसल बड़े गुनाह है। इसकी सजा खौफनाक है। उन्हें हुजरात की आयत 49 में आप जो ईमान लाए हैं वो ज्यादा मनफी मफरूजे से इज्तनाब करें। दरहकीकत कुछ मफरूजा गुनाह है और एक दूसरे की जासूसी या पीठ नहीं काटे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुम इससे नफरत करती हो और अल्लाह से डरती हो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। और गपशप में मेहरबानी से शरीक होना बाज लोगों को पुरकशिश भी लग सकता है, लेकिन अगली बार जब आप इस हालत में होंगे, अगर आप कभी इस शख्स के बारे में सोचे जिसके बारे में बात की जा रही है, तो इनकी भी अपनी जद्दोजहद और कामयाबियां हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप इस सजा के बारे में भी सोचती है जो बैक बटन का इंतजार करती है। किस तरह इनके तमाम नेक अमाल, चाहे वो ओहद के पहाड़ जितने बड़े हो क्यों ना हो, मट्टी में बदल जाते। एक झूठ किस तरह एक उफक से दूसरे उफक फैला हुआ है, यह आपको जन्नत में दाखिल होने से रोक सकता है। किसी के बारे में बात करने से पहले बहुत एहतियात से सोचें। अपने आप से पूछें क्या आपके अल्फाज फायदेमंद हैं। गुफ्तगू को मनफी मौज़ूआत से दूर रखें और तामीरी बहस की हौसला अफजाई करें। अच्छी बात कहने या खामोश रहने के इस्लामी असूलों को याद रखें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से पूछें कि क्या आपके पास इनमें से कोई मनफी आदत हैं, और अगर ऐसा है तो आप इन्हें ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए कैसे काम करेंगे। इनके बगैर आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर होगी। अगर आपको ये वीडियो कीमती लगी है तो मज़ीद के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में तबसरे करें। अगर आप मज़ीद इस्लामी तरगीब के लिए यहाँ आए हैं तो आपकी स्क्रीन पर 2 इजाफी वीडियोस पॉपअप होंगी। अब मेरा मशवरा है कि आप एक नज़र डालें। मैं आपकी कोशिशों को सराहता हूँ। अगली बार तक बहादुर और साबित कदम रहो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।